اچھا مجھے یہ بتائیں what types of leaks are in value of money؟ کبھی سوچا؟ اب انجینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایم ایف تو نہیں ہے کہ ویلیو آف منی کو اٹین کرنے کے لیے کون کون سے لیکس ہیں؟ میاں صاحب آپ کو ضرور پتا ہوگا، نہیں پتا؟ میں نے ابھی باتوں میں آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا کیا ہے، آپ کی بہت اچھی انٹینشنز ہیں کہ جناب آپ کی انٹینشنز بڑی اچھی ہیں، آپ کی انٹیگریٹی بہت اچھی ہے، آپ نے پلاننگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے، لیکن there are certain leakages. How to control them? First, identify that leakages. وہ leakages کیا ہے؟ جب آپ لیکیجز تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ ایک پلاننگ دے سکو گے کہ یہ کیسے جناب ہم نے اس کو ان لیکیجز کو کنٹرول کرنا ہے. ابھی میں نے پہلے بتایا لیکیجز کیا کیا ہے. پورلی ڈیزائن پروگرام اور پروجیکٹ. سر اس میں ایک بات کروں سر، 3 دن میں ملتا ہے سر ٹائم کہ یہ 40 کروڑ کی پروجیکٹ ہے، یہ ڈیزائن میں یہی کہتا تھا پرسوں میٹنگ میں جانا ہے کیونکہ کل شام کو سی ایم صاحب منگا رہے ہیں. میں آپ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اس میں ہمارے انجینئر کیا کریں گے؟ میں آپ کو نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں اس کا بھی حال آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی سوال کا جواب دے کے پھر اس کی طرف آتا ہوں. جو جتنے انجینئر حضرات ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ٹریننگ، کیا ورڈ ہے؟ انسٹیٹیوشنل ٹریننگ، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ. کیا ہم نے بھی ادارہ کسی کی کیپیسٹی بلڈنگ کی؟ کبھی نہیں کی. ہم تو صرف کلیمنٹ بن گئے کہ جی ادھر سے حکم ہوا ہم نے یہ کر دیا. کیا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ایسٹیمیٹ ایڈمنسٹریٹو اپروول کے لیے جاتے ہیں وہ کون سا بیس ہوتا ہے؟ دیٹ آر یارڈ اسٹک بیسز. ایسٹیمیٹ نہیں ہوتا. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ 4 اس میں انجینئر کے ساتھ ایم او ایف انوالو ہے، اس کے ساتھ سی او انوالو ہے. سی او صاحب کی خواہش نہیں ہے، ایم او ایف کی خواہش نہیں ہے. جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹو اپروول دے دیتے ہیں، ڈائکوٹمی جان کے رکھی جاتی ہے ایک دوسرے کو سیو آؤٹ کرنے کے لیے. ایڈمنسٹریٹو اپروول ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے؟ یہ یارڈ اسٹک بیس ایسٹیمیٹ ہوتی ہے، کوئی ایکچوئل ایسٹیمیشن نہیں ہو رہی. کتاب میں لکھا ہوا یہ یارڈ اسٹک بیس ایسٹیمیٹ ہے، یہ کسی ایکچوئل ایسٹیمیشن نہیں ہے. آپ نے آج کر کے اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، آپ کو پتا ہے. تو اس کے بعد ٹی ایس ہوتا ہے، پھر اخبار میں اشتہار جانا ہوتا ہے. کبھی کسی نے کوشش کی، یہ جتنے انجینئر یہاں بیٹھے ہوئے کیا آ جائے ہیں؟ سر ہم نے کوشش کی، میرا انجینئر بھی بیٹھا ہے. سر یو آر گڈ. ہم نے کہا تھا کہ ٹی ایس کروانا ہے سر، 4 دن کا ٹائم دیں. میں نے کہا اور بڑے کھڑے ہیں، آپ جاؤ پہ. اچھی بات. میں آپ کو بتانے لگا پلاننگ جو کی تھی نا کہ یہ منصوبے ہونے چاہیے، یہ فارورڈ جلسہ ہے تو یا یہ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے پی ایم ڈی ایف سی پہ وہ چڑھا دیا ہے نا کہ 60 کروڑ کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، 60 کا 60 کروڑ تقسیم ہو گیا ہے. آپ نے بھی اگر کوئی اسکیم لگانی ہے تو ایم پی اے سے پوچھیں. یہاں تو نوکریاں ہم نے دی ہیں سر، ابھی 8 نوکریاں تھیں جو آفیسر جو ریٹائرڈ ملازموں کا یا ملازمین کا جو کوٹا ہے نا سر، وہ بھی ایم پی ایم ایل نے ریکمینڈ کی ہے. سر یہ سب سے بڑی ڈائکوٹمی ہے. سر دیکھیے بات سنیں، مطلب سر ناراض نہ ہونا، لیکن ایک چیز ہے ذہن رکھو کہ کچھ تسی وہ کر چکے ہو، ماشاءاللہ اسی بھی کر چکے ہیں. جی نویں نسل نے سمجھا رہے ہو، آگے بات نہیں کر رہے ہیں. سر نویں نسل کو کی انہوں نے روز نظر آتا وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں. یقین کرو وہ کہتے ہیں آپ تو 30 سال سروس کر کے گزارا کر گئے، سالوں کو نہیں کہتے جی جواب دے دیو. اچھا میری گل سن لو. میں 15 منٹ ادھا گھنٹہ کر سکتا ہوں، لیکن ادھے گھنٹے 15 منٹ نہیں کر سکتا. تسی سر 2 گھنٹے کرو. اچھا تو یہ تھا وہ کہ آپ کا جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ فیکٹ ہے کہ تبھی باتیں اور میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میں فیلڈ کا انجینئر ہوں، قطار کا انجینئر ہوں. مجھے یہ سارے کے سارے بچے اس میں سے میرے خیال یہ بچہ میرا شاگرد ہے، ٹھیک ہے. 2.5 سال سے میرے ساتھ یہ انوالو ہے. آپ کو اس کی پالش شدہ یہ شخص نظر، اس کی جو فیس ہے یہ پالش شدہ فیس آپ کو نظر آتا ہوگا.
کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رات کو 2 بجے بھی لائزن کیا, 2:30 بجے بھی لائزن کیا. ایون میں سو رہا ہوتا تھا تو میں نے اپنی فیملی کو کہا ہوا تھا کہ اگر اس گروپ میں سے کسی کا میسج آئے تو مجھے جگا دینا. دس واز مائی ایپلیکیشن کہ انہاں واسطے اسی وہ کریے جڑا اسی سوچتے نہیں سکے. ہم لوگ دلدل میں پھنستے گئے. اچھا باپ کون ہوتا ہے؟ اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بہتر سوچے. ہم ان کو اپنے سے بہتر سوچ کے آگے کی طرف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کا پورلی ڈیزائن پروگرام یا پروجیکٹ ہوتا ہے. نمبر 2 پور بجٹنگ ہوتی ہے, جو میں نے پہلے بات کی. سب آپٹیمل امپلیمنٹیشن, کہ آپ کی امپلیمنٹیشن کے جو ٹولز ہیں, ٹینڈرنگ پروسیس کے جو ٹولز ہیں, کام کرنے کے ٹولز ہیں, کبھی سوچا کیا ہے؟ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, this is a tool. ان کی ٹریننگ another tool. ان لوگوں کو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو بندہ 100% چیک کر رہا ہے 200 اسکیموں کا یا 400 اسکیموں کا, whether it is possible؟ سوچا نہیں سوچا. ہم سوچتے ہیں. آپ سوچ یار میاں صاحب میاں اپنے دن گل لے کے جا. ٹھیک ہے, میں پورے سی او کی گل ہم نے کبھی سوچا کہ کیا یہ فزیکلی پاسبل ہے کہ ایک بندہ 400 اسکیمیں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں پاسبل. تو پھر کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈرائیو سم ٹولز آف امپلیمنٹیشن. کون سے ایسے ٹول ہوں گے کہ یہ کام بھی اچھا ہوتا جائے, کوئی ایسا سلسلہ کار ہو. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں میاں صاحب جب آپ جوان ہوتے تھے تو ورک چارج کانٹیجنسی میں سے اجازت ہوتی تھی. کیوں وہ اجازت واپس لی گئی آپ جانتے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی, آپ تک کر لے نے ہوں سر سمجھا دے کیوں نے. دیٹ ٹولز ورک کہ جی آپ کا کوئی کام ہوگا اس میں سے 2% کانٹیجنسی رکھی جاتی تھی. چیف آفیسر یا MOI وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام پر ایک ورک چارج رکھا کرتا تھا. میں نے جو نوکری شروع کی ایز اے ورک چارج انجینئر شروع کی, مجھے سرکاری بندے کو گریڈ 17 والے بندے کو 1665 تنخواہ تھی, اور مجھے جو تنخواہ تھی وہ 2000 روپیہ تھی. یہ تھی وہ عزت انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کہ 1665 روپے SDO لے رہے ہیں. جو ورک چارج SDO آیا ہے اس کی 2000 روپے تنخواہ تھی. میں نے لاہور میں نہر والا فٹ پاتھ بنوایا تھا. میں نے بینگ ورک چارج نذیر اینڈ کمپنی کو نوٹس دیا اور میں نے کام بند کروا دیا. SC کو جا کے اطلاع دی اور SC میرے ساتھ کھڑا تھا, سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہائی وے. کیا ہم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کوئی بڑے ٹھیکیدار کے سامنے؟ ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اب پرائرٹیز, پیئر پریشر, سارا کچھ ہی ڈفرینٹ ہو گیا. اب وہ نہیں ہے, ہم کسی کے اوپر بول رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اگر آپ غلطی کی طرف جا رہے ہیں غلطی سے بچ جائیں, باقی سارا اور کوئی مسئلہ نہیں. ویکنیس ان پروکیورمنٹ کنٹرول پہلے بات ہو گئی. اب آپ دیکھیں 10% ہے اس میں ٹینڈر میں پروفٹ کنٹریکٹر کا. انجینئر حضرات 35% بلو آ گیا. اس کا کیا مطلب پنجابی میں کون کون رلا ہوا ہے؟ 35% بلو, 40% بلو. ہو از ریسپانسبل؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا. آپ کہتے ہیں کہ یہ سیونگ ہے, یہ لعنت ہے, پکی لعنت ہے ہم سب کے چہروں پر کہ ہم نے چور اور کتی رلے ہوئے ہیں, اور جو ایسے فرینڈلی ایسٹیمیشن دے رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ نہ کروائیں کام. 35% بلو کا مطلب کیا ہے؟ 40% بلو کا کیا مطلب ہے؟ بابر صاحب کیا مطلب ہے کہ ہوتے کوئی کام نہیں ہونا. 35% بلو, 20% کنٹریکٹر پروفٹ, ادر خرچے, کام کدھر جانا ہے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب دس از ویکنیس ان پروکیورمنٹ کنٹرول. یہ تھیفٹ کیا ہے؟ یہی تھیفٹ ہے, کرپشن ہے. ہم نہیں کہتے نہ کریں, ہم نہیں کہتے یہ کریں وہ کریں. مینیج کریں چیزوں کو, سیکھیں کہ ہاؤ ٹو مینیمائز, کہ وہ کون سے ٹولز ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کم سے کم کرنی ہیں. ایسٹس بیسڈ اپروپریشن, کیا ایسٹس بیسڈ اپروپریشن ہوتی ہے؟ غور کیا؟
मांगते तो हम गाड़ियाँ हैं सारे। मैं 15 साल से बोर्ड में हूँ, मुझे तो गाड़ी नहीं मिली हुई, वाली सीट पे लगा है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा करके सोचना होगा। अब आगे आ जाए। एक मेरा सवाल है जी सर। 35% बिलों को हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ अच्छा, अब आई बात ये 35% लो वाली। कुछ अर्सा पहले हुआ ये कि 2011 में मेरे पास ये जो इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी साहब थी ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर कसूर लगी। मैं तकरीबन 10 साल डिपार्टमेंट में ये बोर्ड की नौकरी करने के बाद थक गया, मुझे वहाँ भेज दिया गया। टेंडर हुए, बदतमीजी की इंतहा देखे। 40% बलोच साथ ढोल वाले आए हुए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठी हुई हैं, ढोल वाले आए हुए हैं, और वो ढोल बज रहा है जिसका 35-40% बलो होता था, ढोल बज रहा था। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहने लगी, ऐसा साहब ये क्या हो रहा है? मैडम आज इनका दिन है, इन्हें कर लेने दें। मेरे पास बिल थी, मैंने 16 बंदे, उस जमाने में आप लोगों के तो रूल्स नहीं थे, वो सीट नहीं होती, बंदा होता है आपके अंदर बैठा हुआ। मेरे रूल्स पे तो नहीं लिखा हुआ था कि जितना बलो होगा मैंने उतने ही पैसे लेने हैं। मैं गया इरिगेशन डिपार्टमेंट, वहां से मैं चिट्ठी लेके आया, जितने बलो उतने पैसे। अब उसमें कानून में ये लिखा हुआ था कि जो बंदा पैसे जमा नहीं कराएगा हम उसकी CDR फोरफीट कर सकते हैं। मैडम ने मुझे कहा CDR इनकी फोरफीट कर दे। मैं कहा नहीं, हम इनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। आप इनको, मैंने 3 नोटिस दिए, अब इनको आप एक मौका और दें पर्सनल हेयरिंग का। उस वक्त कानून में ये लिखा हुआ था कि इनको पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया जाए। उस पर्सनल हेयरिंग का मौका देने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के पास इख्तियार है कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया, कोई ना आया, दोबारा दिया, उन्हें 16 कॉन्ट्रैक्टर को ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया, पूछ लीजिएगा कसूर में मेरा नाम है वहां पे आज भी। 16 बंदे ब्लैक लिस्ट किया, वो हाई कोर्ट में गए, DB में गए, और अल्लाह का शुक्र है उन्हें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ब्लैक लिस्ट करवाया गया। आपके पास बिल है, बिल है तो सारा कुछ है। क्या हम कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद 80 उन्होंने भर्ती किए हुए बंदे 80 मुलाजिम है उन्होंने, हम उन्हें घर से लेने गए थे। इसका क्या मतलब है? जो 35% बलो जा रहा है, आपकी फ्रेंडली एस्टिमेशन है वहां पे, जो दिल करता होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, रूल्स ऑफ वर्क क्या है? यही वो बातें जो मैंने आपसे की हैं कि आप जब काम कर रहे होते हैं, ऐसा रूल्स ऑफ वर्क क्या है? ये मैं अदर देन राइट टॉपिक में बार बातें कर रहा हूं कि रूल्स ऑफ वर्क क्या है। आपके अंदर एनर्जी 8 घंटे काम करती है, पहले 2.5 घंटे सवेर की एनर्जी सब तो बेहतरीन होती है। वो 2.5 घंटे क्या होते हैं? वो 2.5 घंटे हम उठते ही नहीं, हम लेट जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट जो सी है वो टाइम मैनेजमेंट से भी बड़ी चीज है। आप अपनी एनर्जी को इधर उधर जाया करते रहे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बुला लिया, DC साहब ने बुला लिया, कमिश्नर साहब ने बुला लिया, 3-3, 4-4 घंटे उस मीटिंग के इंतजार करें, एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। तो जिस मकसद के लिए, जिस फंक्शन के लिए आपको रखा गया है, जिस मकसद के अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं, क्या वो मकसद पूरा हुआ? नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज है कि हम लोग इतना यस्तर करने के आदी हो गए, हम हर उस चीज पे ओवर प्रॉमिस करते हैं। जनाबे वाला कंप्लायंस होगी, बट अंडर डिलीवर रहते हैं। फील करें, ओवर प्रॉमिस हो गया कि जनाब रातों रात बन जाएगी, लेकिन वो नहीं बन सकती। इनरेशनल टाइमिंग्स के ऊपर आप अलाउ कर देते हो कि जनाब अगला बंदा बिल्कुल खुश हो जाए, अथॉरिटी खुश हो जाए, बाद में क्या होता रहे। आप लोग बाज़ औक़ात लोगों कभी किसी के सामने मत जाहिर करो। डोंट अलाउ पीपल टू सी हाउ हार्ड वर्क यू एक्चुअली वर्क। रिलैक्स रहो। आपके पास काम आता है ना, भाग मत पड़ो। एवरी दौड़ करने ऐसे बगैर सोचे समझे, जैसे हम वी आर फाइटर, वी आर गुड मैनेजर्स, हम अपने आप को मैनेजर्स बना सकते हैं।
ہم فائر فائٹر نہیں ہیں، فائر فائٹر کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، ادھر سے کام ہے جناب والا وہ انج دوڑ پے سارے وہ ایم او آئی سی او صاحب دوڑ پے، ایم او آئی دوڑ پیا، ساری ٹیماں اتنے لاتی ہیں بغیر کسی سوچے. جب آپ کے پاس کام آیا کرے، ٹیبل از یور بیسٹ فرینڈ. اگر آپ اسموک کرتے ہیں اسی وقت بیٹھ کے اسموک کریں، سوچیں آگے بڑھنے کے لیے کہ میرا کیا کام ہے جو میں نے آگے جانا ہے. کبھی سوچا؟ اس لیے وہ نہیں کہتا میں ایڈمنسٹریٹر میں کہتا ہوں، سی او صاحب نے کمشنر صاحب نے کہتا ہے وہ دوڑ پوسا ہے. ارریشنل اپروچ کے ساتھ ہم بات پڑھتے ہیں. جو کام آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے ہم 2.5 دن. آج کمشنر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب آئی ایم سوری کہ آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ پراپرلی انہیں گائیڈ کر سکتا کہ وٹ واز دا ایشو. کیا آپ لوگوں کی فرائض میں شامل نہیں ہے کہ آپ لوگ جب اسکیم لیتے ہو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی، کسی نہ کسی پیئر پریشر کی وجہ سے وہ اسکیم لے لی جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسکیم لینے کے یارڈ سٹکس کیا ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا انوینٹریز بنتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کتنے مین ہولز کور ہیں، ان کی ڈیپتھ لینی ہے؟ بس آنکھیں بند کر کے کہ ادھر بعض اوقات ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کدھر سے آیا ہوا ہوتا ہے، کچھ ان کے پریشر اتنے ہوتے ہیں، یہ ڈی سیز کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں. آپ لوگ نہیں سوچ سکتے، آپ لوگ تو بہت پیچھے. سی او کو ہم سمجھنے بہت آگے ہیں. سی او از اے کمی بفور دیم. میونسپل انجینئر اس سے چھوٹا کمی ہے. وی آل آر کمیز. اور اپنی عزت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ عزت بنانے کے لیے پازیٹیو کام کرنا ضروری ہے. کمی بڑھاتے ہیں اور عزت کرنا نہیں، ہم کمی نہیں ہیں. اسی گڈ فیتھ کریے تا کمی ہے. اسی مطلب آپ یہی بات آپ کرنے لگا ہر وقت پازیٹیو رہے. آپ پازیٹیو رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہر وقت پازیٹیو رہنا ضروری ہے. ہم لوگ دفتر میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں بورڈ کے دفتر میں لگا ہوا ہوں، پورے پنجاب سے انجینئرز آتے ہیں. اگر میں ان کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جاؤں، 6 تیرے کو دبڑاتا ہوں میں 11 بجے ٹائم نہیں. ٹھیک ہے، برا مناتے ہیں، ٹھیک، گوسپس مارتے ہیں. اور ہمیں ایک اور بڑی بڑی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں ہر وقت اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں. اب یہ جو ہم اگر اپنے آپ کی عزت نہیں کر سکتے تو کون ہماری عزت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا نا. ہم اپنے کام کے بارے میں، اپنے باسز کے بارے میں ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں. پھر اگلا چکر آ جاتا ہے کہ لینگویج. آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہاولپور میں، کوشش کریں عام آدمی کی زبان بولیں، پراپرلی ڈریس اپ کریں، فاصلہ رکھیں، اتنا فاصلہ رکھیں کہ لوگ آپ کے اوپر چڑھے مت، کسی کو سینے سے مت لگائیں، اور اپنے کام لوگوں میں اپنی عزت بنائیں. گوسپس نہیں کرنی کسی کے ساتھ آئے ہوئے بندے کے ساتھ. ایک فیصلہ ہو گیا، مشاورت کی کبھی کسی نے؟ اسٹینڈ آن یور گراؤنڈ. 4 بندوں نے فیصلہ کر لیا، یا تو بیعت کر لے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ کہ انہیں فیصلہ کر لیا، واپسی نہ کرے. ایک چیز اور جو میں دیکھ رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو ڈس اپروو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ میرے ورک سکول سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہیں. میرے ورک سکول والے پاس ٹرے ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس اپروو کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ کی گلا کرتا سی. لوکل کونسل سروس یا لوکل گورنمنٹ سروس میں بڑا پیار ہوتا کیا ہے؟ جب آپ 4 بندوں ہر وقت ملتے رہتے ہیں، بچوں ایک بندہ چاہ پینے جاتا ہے یا واش روم جاتا ہے، تینوں مل کے ہوتی بدائی شروع کر دیتے ہیں. دس از لوکل گورنمنٹ سروس. ٹھیک ہے، نیکسٹ سر. یہ وہ رولز ہیں جو ایتھکس ہیں. اب میں آ جاتا ہوں، میں آپ میرے پاس اسکول کا ٹاپک ہے نا. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جب سے نوکری میں ہیں اتنے نیچرلی ہر وقت اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. میرے پاس بڑا اسکیل قسم کا بڑا بوجھل سا ٹاپک تھا، جس کی وجہ سے
میں اس کو اب میں سلائڈوں کو آگے آگے لے جاتا جاؤں گا، جہاں پہ کوئی آپ کو کوشش ہوگی کلاسیفیکیشن آف ورکس وغیرہ یہ سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں، ٹینڈر کاسٹ وغیرہ، اس کو میں نے چھوٹا کر دیا ہے آگے. اسٹیپس فار پروکیورمنٹ. اب آپ لوگوں کو ایک بک چاہیے. کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ایڈمن اپروول ہوتی ہے. ایڈمن اپروول ہم بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایڈمن اپروول ہو گئی، ایڈمن اپروول ہو گئی. ایڈمن اپروول کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنینشلی سیکشن بھی کرواتے ہیں، اسکیم کی سسٹینیبلٹی بھی ڈسکس ہوتی ہے، اور اس کو اے ڈی پی میں بھی شامل کیا جاتا ہے. ہم لوگ ایڈمن اپروول تو لے لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جب میں نے دیکھا ہم اس سال کی اے ڈی پی میں شامل نہیں کرتے. کچھ پرانے سمجھدار بندے ہوں گے تو ایڈمن اپروول کرتے ایڈمنسٹریٹر کو فائنینشیل سیکشن لیتے یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سال کی اے ڈی پی میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کی فائنینشیل سینکشن کر دی جائے، اور تاکہ ہم اس کے ایکسپینڈیچر کرنے کی ہمیں اجازت مل جائے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنیکل سینکشن. ایڈمن اپروول ہوگی. یاد رکھیے گا ایڈمن اپروول ہمیشہ رف کاسٹ ایسٹیمیٹ پہ ہوتی ہے. بلڈنگ کے لیے یارڈ اسٹک ایریا تھا، روڈ کے لیے آپ ایک یارڈ اسٹک بنا لیں. 10 فٹ والی سڑک ہوگی، پی سی سی کرنی ہے تو 3 انچ، 12 فٹ کی ہوئے گی 4 انچ، 12 سے زیادہ ہوئے گی تو 6 انچ. یارڈ اسٹک ایریا پہ بات کیا کریں کہ ایک ایریا میں اتنے مین ہال ہیں، اس کے انالیسز لگائیں، ایک ہی دن میں سبمٹ کر دیں. وہ کہہ دیں نا کہ جی ادھر سے حکم ہوا، آپ نے سائٹوں پہ نہیں جانا. ایڈمنسٹریٹو اپروول آپ آج سبمٹ کر دیں گے. کیا آپ کا مطلب یہ ہے میاں صاحب کہ آج آپ نے سبمٹ کر دی کل ہو گیا؟ نہیں، وہاں بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک چین ہے. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ. اس پورے پروسیس کو مہینہ لگ جائے، 1.5 مہینہ لگ جائے، وہ ہوتا رہتا ہے. کیا اس دوران میں ڈیٹیل کاسٹ ایسٹیمیٹ نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، ہر کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہو کہ یہ اسکیم فلاں ایم پی آئی صاحب کی ہے، انہوں نے پروو کرانی ہے. ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ آپ لوگ بار بار کرتے رہے یار، مجھے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس لیکچر کو بار بار کرتا رہ جاؤں. ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کی انٹینشن ہیں، بلڈر کی انٹینشنز ہیں کہ یہ بلڈر چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ایک سڑک بنانا چاہتا ہے، فلاں کنٹریکٹر ہو، فلاں کیٹیگری کا کنٹریکٹر ہو، اس کے اتنے پیسے، اس کی 5% تک سی ڈی آ رہا ہے، 2% تک سی ڈی آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. بلیک لسٹ نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو، وہ اس میں کوئی اسپیشل کنڈیشن آف کنٹریکٹ. آپ میں سے یہ اس وقت میونسپل کارپوریشن والوں سے سوال ہے، آپ لوگ اسٹریٹ لائٹ کے ٹینڈر لگاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اسٹریٹ لائٹ کے ٹینڈر لگانے والا، آپ اس کو کام کرنے والا، کیا اس کو سول کے کنٹریکٹر کو کام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا نا. تو کبھی آپ نے لکھا کہ مجھے ڈبل ای کا کنٹریکٹر چاہیے جو لو وولٹیج کے کام کرنا جانتا ہو اور اس کے پاس ایک انجینئر ہو؟ ہم کبھی بھی نہیں کرتے. ہم سول ورکس کے کنٹریکٹر کو کھمبوں پہ چڑھا دیتے ہیں اور بعد میں سیفٹی کلاس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ انجینئر انچارج ہے، رسپانسیبل ہوگا، وہ پھندے دے شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی. پھر اپلوڈنگ پیپرا ہے، پیپرا کے اوپر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، 15 دنوں کا ٹائم ہے، ڈی جی پی آر ہے، پے فارورڈ ہے. اچھا جی، یہ ہے وہ طریقہ کار. اب آپ اگر آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ایک غلطی سب لوگ کر رہے ہیں. ہو گیا ٹینڈر، ہو گیا، وہ جو اب بڈ ویلیویشن رپورٹ ہے، کیا ہم لوگ بڈ، پیپرا کہتا ہے کہ بڈ ویلیویشن رپورٹ وہ پیپرا پہ چڑھنی ہے. ہم چڑھاتے ہیں؟ کیوں نہیں چڑھائی؟ کیوں؟ اس لیے نہیں چڑھائی کہ پیپرا اس کو کبھی اس نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، بٹ رولز میں شامل ہے کہ اس کے اوپر کرنی ہے. گریونس کمیٹی، ٹینڈر ہو گئے، گریونس کمیٹی آ گئی. گریونس کمیٹی نے اب اس پر کتاب میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابھی انسٹرکشنز آئی تھی پیپرا کی. گریونس کمیٹی کون سی ہوگی؟ کمیٹیز یاد رکھیں آڈ نمبرز میں ہوتی ہے، ہمیشہ کمیٹی آڈ نمبرز میں ہوتی ہے جب فیصلہ جہاں پہ درکار ہوتا ہے. ادر دین دا پرکیورنگ ایجنسی کے الفاظ ہیں. اب ضلع کونسل ملتان ٹینڈر کر رہا ہے
اب وہ کہے کہ میں MOR کو بھی بنا لیتا ہوں, TOPNC کو بھی بنا لینا ہے, تو ایک آرڈر افسر بنا لینا. وہ یہ دونوں کے دونوں انڈر دا کنوینئرشپ آف CO کام کر رہے ہیں. پاورفل گریونس کمیٹی کی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ کتاب کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کو کوئی انسٹرکشن چاہیے ہوگی, پھر اس کے بعد یہ ورک آرڈر آ جاتا ہے, پیمنٹس آ جاتی ہے, آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر تھا, اب آ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دن ایک لیٹر جاری ہوا, DC صاحب کو خط لکھے ادر دین یور کمیٹی. آپ اب اسے ضلع کونسل کارپوریشن میں ضلع کونسل آدھی بنا لو, یہ کر سکتے ہو. اپنی لوکل گورنمنٹ رکھو نا سر, دوسرے تو پھر نہیں آنا. ہاں جی, مطلب آپ کو کوئی پرمیشن ہے ادر دین یور پروکیورنگ ایجنسی, کسی اور کی بنا لیں. EDFR نہیں ہوتا سی, ہوں پتہ نہیں ADCR ہوتے ہیں کہ ان کو بنا لیں. مطلب ایون آپ اگر DC صاحب کی بناتے ہیں, اب DC آپ کے انچارج ہو گئے, DC صاحب ٹھیک ہے, DC صاحب از اے پروکیورنگ ایجنسی, اس کی نہیں بن سکتی. یہ ان بچوں کو سب کچھ دیا ہوا یار, پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. پھر آپ یہ ہو گیا کوالٹی کا ایک وہ انہوں نے کیا کہا ہے یار, وہ کوالٹی کے طور سے پیسے جمع کرانے ہیں, کوالٹی ایشورنس اس کے پیسے جمع کروانے ہیں. جتنے % بلو ہوگا پرفارمنس سیکورٹی, کوالٹی پرفارمنس سیکورٹی, جتنے % بلو ہوگا انہیں پیسے تسی ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ جمع کروانے ہیں, اور not taken up into your personal custody. جس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے ہر طرح کی جو سیکورٹی ہوگی وہ بینک میں جائے گی. ٹھیک ہے, اسی انہوں اپنے دل کے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ ٹھیکیدار نے کہنا ہے سانوں پیسے واپس کر دیو, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ پیسے ہونے کوئی نہیں ہے. ایک دو دفعہ ہارڈ سٹیپس لے, جتنے زیادہ ہارڈ سٹیپس لیں گے اتنی زیادہ آپ کی رٹ سٹرانگ ہوگی, رٹ پیدا کر رہی ہے. اب ایک اور مسئلہ کہ ہم پہنچ گئے جناب, یہ سارا کچھ ہو گیا, اب پیپرز میں پہنچ گئے. پیپرز کرنے کے سرٹن ٹولز ہیں. جی تو یہ جو ہے پرفارمنس سیکورٹی, جی بیٹا, یہ ایک تو ہوتا ہے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. جی ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بینک وارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں. نو, یہ اس میں کتاب میں کیا لکھا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. پاکستان انجینئرنگ کونسل کہتا ہے کہ آپ بینک وارنٹی جو سی ہے انشورنس بانڈ کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو سیو کر رہا ہے, ٹھیکیدار کو, اپنے آپ کو, اپنے آپ کو. اس پہ سلیش کر کے دی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان سے CDR بھی لینی ہے, بینک وارنٹی بھی لینی ہے. اب آپ بینک وارنٹی کو سمجھ لیں. بینک وارنٹی ہوتی کیا ہے, بینک وارنٹی ایکولی کیش رکھا جائے گا وہاں پر بینک کے پاس, وہ بینک آپ کو وارنٹی دیتا ہے. ہم نے آج تک کبھی کیا کہ ہمارے پاس بینک وارنٹی آئی, اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پروکیورنگ ایجنسی وہاں پہ, کیونکہ ہم لوگ سارے ڈویژنل انجینئر کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈویژنل انجینئر جا کر یا خود جائے گا ایکسچینج اور ہے, یا اس کا نمائندہ جائے گا, بینک جائے گا خود. ایک آپ ان کو لیٹر لکھیں گے ان کے ہیڈ آفس پہ, یہ نہیں کہ اسی بینک سے جا کے ویریفائی کروائیں گے, آپ ان کے ہیڈ آفس میں خط لکھیں گے کہ یہ بینک وارنٹی آئی ہے, مہربانی فرمائیں اس کو ہماری واپسی ای میل کے ساتھ ہمیں اس کا جواب دیں, اور ساتھ ہی یہ لکھیں کہ ہمارا بندہ جون سا ہے پرسنلی آپ کو وزٹ کرے گا, جو لیاقت پور کی بنی ہوئی. آپ نے لیاقت پور کا بینک وارنٹی جون سی لیاقت پور میں نہیں جا کے کرانی, وہاں کا جو ریجن کا ہوگا وہاں سے جا کے ویریفائی کروانی. ہم نے کبھی کی نہیں کی, اور اسی لیے کئی مسائل بھی بنتے ہیں. یہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں. بینک وارنٹی بینک میں نہیں جمع ہو سکتی. اچھا بینک وارنٹی, اچھا سر اس میں پھر وہ آ جاتا ہے اگر ہم نہ لیں, چلے پتہ کرا لیا سر کورٹ کے بارے میں, اگر نہ لیں تو کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کیا کورٹ سے کئی ڈائریکشن لے آئے ہیں سر. کیا مطلب, پرفارمنس سیکورٹی کا کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے, ہمارے پاس یہاں باور میں کیا ڈائریکشن یہ دیا کہ 10% ڈیلے آپ نے, نہیں وہ پہلے تھا سر آپ سر نہیں وہ غلط ہے. دیکھیں کورٹ آپ کو ایک سب سے ہم اپیل میں گئے ہیں, ہم سر اپیل میں گئے ہیں, ہمارے پاس فیصلے پڑے ہیں آپ سر, وہ ابھی آرڈر آیا ہے نا, یہ والا تو آرڈر ابھی آیا ہے, ابھی آپ کے پاس نہیں.
बैंक वारंटी जो सी है आपने अपने आप को सेव करने के लिए लेनी है। 35% बिलो उनने पैसे लेने नहीं होते करो, आपने सेव करना है अपने वारंटी को। 6 महीने की बैंक देता है, फिर अगर वो ठेकेदार लेट हो जाता है तो आपने उसको पहले लेट करवाना है। अब ये बातें होगी। अब आ जाए सर एक और जी, बस पूछे सर, ये ठेकेदार कहता है कि मैं आपको बैंक वारंटी दे रहा हूँ, उसको उसमें 20% दो, 20% वो कहता है कि मैं आपको बैंक वारंटी जो है दे देता हूँ, मुझे CDR वापस कर दे जो पहले हम देते हैं साथ CDR बिल्डिंग के साथ। मैं आपको सवाल समझ गया। बैंक वारंटी जो सी है एस्टिमेटेड कॉस्ट का होता है, CDR को उस पर शामिल करें, वो भी उसको बैंक में जमा कराए और बाकी 15% जी उस तो बैंक वारंटी लो। इसका मतलब जो बंदा आपको कह रहा है मुझे बैंक वारंटी दे दे, वो मुझे CDR वापस दे, तो जाली है। जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैंने तुसी ये वापस कर दो, जाली है। हमेशा जो लोएस्ट CDR है वो आपने बैंक में जगह करानी है, सीने से लगा के नहीं रखनी। आप जितना ज़्यादा सीने से लगाएंगे आपके लिए मसाइल है, उन मसाइल से छुटकारा पाए। फिर अब आप आ जाते हैं पेमेंट्स पे। ये मेरा आखिरी टॉपिक है, फिर उसके बाद मैं आपके इश्यूज़ के बारे में चले जाऊँगा। बाकी चीज़ें तो आप सब लोगों को रटी हुई होंगी ना। इश्यूज़ क्या है वो बाद में बात करते हैं। पेमेंट्स पे पेमेंट कैसे होनी चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि जी एंटी करप्शन ने लॉस निकाल दिया। भावलपुर की भी 2 है मेरे पास इस वक्त कि जी हमने ईंटों का टेस्ट करवाया था, 2 ईंटों का टेस्ट करवाया था। किताब क्या कहती है, सबसे अच्छा तरीकाकार ये है, आपके पास करोड़ों रुपए के फंड्स हैं, क्या आप इस काबिल नहीं है कि 10 लाख रुपए की मशीन खुद मंगवा के रख लें। कितने पैसे लगते हैं? सिर्फ 10 लाख रुपया। और उस टेस्ट को कितने सेकंड लगते हैं? 30 सेकंड। सिर्फ 30 सेकंड जो टेस्ट होता है, और आप अपनी दाढ़ी को किसी और दे हाथ च बढ़ा दो। आपको ये नहीं पता कि इसके कितने टेस्ट होने हैं। ईंटों के 6 टेस्ट। किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि जनाब SDO साहब ने कितने 100 फुट के टेस्ट लाना, वहाँ के अगर 18 के एक्शन है उसने कितने 100 फुट पे टेस्ट लगाना है। ये तो सारी बातें लिखी। अगर आप 20 लाख रुपया नहीं खर्च सकते एक अच्छी फील्ड लेबोरेटरी बनाने के लिए, आपका दिल नहीं करता कि आप लोगों के साथ कोई लोग आपको कहें या मुझे कहें कि बीइंग इंजीनियर कि मैं हाउ आई एम वर्किंग हियर। बस 5-10 मिनट आ जाओ, आपसे मैं बंद करता है और आ जाओ। अच्छा, आप लोग लेबोरेटरी में कल सेक्रेटरी साहब के सामने कर रही हैं। हम लोगों ने आपको फरवरी में डायरेक्शन दी थी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कि आप लोग अपनी अपनी लेबोरेटरियाँ बना लें। आप में से किसी ने बनाई है? तो नॉन कंप्लायंस आपके पास आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बिल ही नहीं है किसी काम को करने के लिए कि एक डायरेक्शन आपको सेक्रेटरी करके भेज रहा है कि आप लोग अपनी अपनी लेबोरेटरीज बना लें। आपके पास बिल है। कंप्लेंट तो हम बहुत करते हैं कि नहीं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, जो आपको टूल्स दरकार है। सर प्लीज 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 आप सारा कुछ कर ले आप, लेकिन जिस चीज से आपकी इज्जत बढ़ रही है, जिस चीज से आपकी इज्जत बढ़ रही है, फील्ड लैब जो बनेगी वो किस चीज में बनेगी? फील्ड लैब के चीफ ऑफिसर सच एन पावरफुल पर्सन। आपको पता है ये मुल्तान वाला जो पुल है, इसकी अप्रूवल किसने दी थी? एडमिन अप्रूवल। आपके पास इतनी ताकत है, उस जमाने में होती थी कि वो एक्नेक को अवॉइड करने के लिए, उस जमाने में ये था इररिस्पेक्टिव ऑफ फंड्स, मुल्तान कारपोरेशन के जो मेयर साहब थे उन्होंने उसकी इजाजत दे दी एक्नेक को अवॉइड करने के लिए। हुकूमत उधर किसी और की थी, पंजाब में किसी और की थी। ठीक, अगर चीफ ऑफिसर ये कहे, क्या चीफ ऑफिसर गाड़ियां किराए पे नहीं लेता? मुहर्रम में लेता है। क्या चीफ ऑफिसर ईद मुलाज़िम नबी पे गाड़ी किराए पे नहीं लेता? क्या चीफ ऑफिसर ये जो रमजान ईद उल ज़ुहा पे गाड़ी किराए पे नहीं लेता? लेता है। क्यों लेता है? उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी होती है। यार यू आर एडमिनिस्ट्रेटर हियर। क्यों बहाने तलाश करते हैं हम लोग?
ہم تو صرف یہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ آپ اپنی کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ کمپلینٹس ہیں یار. ہم وی آر ناٹ بیڈ ورکر. ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے. کبھی فیل کرو اکیلے میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سوچو آئی ایم دا باس. اکیلے سے بڑی توجہ نہیں, اکیلے میں سوچو, اس کو امپلیمنٹ کرو کہ میں آئی ایم دا باس ہے. کبھی فیل تو کرو کہ میں باس ہوں. نہیں, میں کبھی اس لیے بنا رہا ہوں. میرے والد صاحب انجینئر تھے, میں آپ کو بتانے لگا. وہ سی این ڈبلیو میں, پلیز میں آپ کو بتاتا ہوں, سی این ڈبلیو میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر ریٹائر ہوئے. وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ پتر پڑھیا کر. کیوں پڑھا کر؟ اچھا سر, تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشن ہوئی تھی. ڈائریکشن یہ تھی کہ جو آپ کے پروکیورمنٹ کو ایک ٹولز ہے اسے کہتے ہیں بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ لیبس بنائیں. اور بدقسمتی یہ ہوئی سیکٹری صاحب کہ وہ لیب فروری میں 2021 میں ان کو ڈائریکشن ایشو ہوئی کہ اپنی لیبس بنا لیں. اس وقت جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے لیب نہیں بنائی. ہم کلیم کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. اگر وہ لیب آپ کے پاس بنی ہو, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 2 اینٹوں کے ٹیسٹ لگوائے تھے. سر 30 سیکنڈ لگتے ہیں ایک اینٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایک ٹف ٹیسٹ کرنے کے لیے. کیا آپ 40 لاکھ روپے نہیں نکال سکتے؟ بھاگپور کارپوریشن یا ضلع کونسل نکال سکتے ہیں, بنائیں. پھر انہوں نے سر یہ بات کی کہ ہم اس کو کہاں لے کے جائیں گے, ہم لوگ عید الاضحیٰ پہ مینیج کرتے ہیں, نئے گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں, بندے ہائر کرتے ہیں. کیا آؤٹ سورس کو گاڑی کرائے پہ نہیں لے سکتے؟ لیب بنانی ہے یا تو گاڑی کی اجازت ہو سر. یار یہی تو بات ہے. کرائے پہ لے کے لیب اس میں شفٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کے سر وہ ایک تو لیب وہ والی ہے جو کہ کمپریشن مشین آپ کے آفس میں پڑی رہے گی. باقی لیب جو سی آپ لوگوں کی پرسنل گاڑیوں میں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے وہ ٹولز جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نہیں کرنا بل ہی نہیں ہے. ہم لوگوں میں جو پچھلا کلچر گزرا, ٹھیک ہے, ہم لوگ انگلی کے عادی ہو گئے, ہم لوگ اشاروں کے عادی ہو گئے, ہم انسٹیٹیوشنل ڈیمیج کا شکار ہوئے کہ ہم صرف یہ دیکھتے رہے کہ ہم نے باس کو خوش کرنا ہے. وٹ آر آور ڈیوٹیز؟ ہم کہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہماری ڈیوٹیز تھی, کیا ہم ان کو اس وقت اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں. شہباز شریف کا دور تھا, سارے دعا کرتے تھے اللہ کرے آج بارش نہ ہو. ملک میں کیسالی پڑنے والی ہے, اللہ کرے بارش نہ ہو. مطلب ہم تو اس انداز سے نوکری کرتے ہیں. ادھر بری میں طوفان آیا, بلیزرڈ آیا, سارے دوڑ پڑے. اس سے پہلے کسی کو نظر نہیں آیا کہ مشینری خراب تھی. تو اپنا حق ادا کریں. اب سر یہ میں نے سر کو آلموسٹ دے دیا. اگر آپ کے ایشوز ہیں جو کمشنر صاحب نے ایشوز بتائے ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, شاید میرے بتانے سے آپ کے اندر وہ بل جاگ جائے. سب سے بڑا ایشو یہاں پہ یہ ہے بہاولپور میں کہ یہاں پہ گراؤنڈ فیلور ہوا. میں بڑا خوش ہوا کہ میں جن راجہ صاحب سے واقف تھا, راجہ صاحب آج اس سے بہت آگے ہیں. وہ درد آج ان کے دل میں بہت زیادہ ہے. گراؤنڈ فیلور کیوں ہوتا ہے؟ گراؤنڈ فیلور صرف اور صرف ہمارا جو ورک مین فورس ہے, ہمارا جو مینیجریل سٹاف بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ڈس انٹرسٹ ہے سب لوگوں کا, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کمشنر صاحب نے کہا کہ یہاں 17 فٹ اس کے اندر لیچیز اور وہ کٹھی ہوئی تھی. میں شرم سے ڈوب مرا. میری ذمہ داری ہے. میں سیالکوٹ میں لگا سر جا کے صبح اٹھا, سردیوں کے دن تھے, وضو کیا, نماز پڑھنے چلے گیا, واپس آیا, پھر واش روم میں گیا تو میں نے ٹوٹی کھولی تو پانی بند تھا. میں نے وہی کموڈس پہ بیٹھے بیٹھے اپنے واٹر سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا کہ میں اس شہر کا امیر شہر ہوں پانی کا. کبھی فیل کریں اپنے آپ کو آپ امیر شہر ہیں.
اور میرے گھر میں پانی نہیں ہے تو کیوں پانی نہیں آ رہا؟ سر ٹھیک 3 منٹ کے بعد میرے گھر کے بعد فائر بریگیڈ آ گئی, پانی بھرنا ہے. میں کہ نہیں پانی نہیں بھرنا, چلو میرے نام روٹین بنا لی کہ صبح اٹھ کے 95 ٹیوب ویل تھے کہ میں نے 5 ٹیوب ویل جو سے ہے نا ہر صورت میں دیکھنے ہیں. اگر امیر شہر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر جو تمنا صاحب بتا کے گئے کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں, رحیم یار خان میں کتنا گندا شہر تھا, 5 مہینے لگائے, میری وہاں سے ٹرانسفر ہوئی, وہ واحد شہر تھا کہ سر میں نے وہاں پہ ٹیمیں بنوا دی, ایک ٹیم اپنے ساتھ رکھ لی, اور میں سارا دن انتظار کرتا تھا کہ کسی کے گھر کا سیور بند ہو جائے, میں خود جا کے کھول کے آؤں. پیدا کریں وہ والی بل. اور یہ جو آپ کے پاس جو کراؤن فیلور والا رولا آ رہا ہے, یہ کراؤن فیلور کا رولا اس لیے ہے, سائنٹیفکلی جو انجینئر حضرات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مین جو آگے والا ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہ 17 فٹ تک بھرا ہوا ہے. 17 فٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جہاں پہ جا کے ہائیڈرولک گریڈ لائن 17 فٹ تک میچ نہیں ہوگی نا. پانی جو ہے ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے, ایسے پینڈو سارے ہیں, انجینئر میں چھڑ دی ہے, وہ پورے کا پورا سسٹم آپ کا فیل ہو رہا ہے. کبھی سوچا کہ وہ کس نے کرنا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے ہم لوگ کرتے نہیں رہے؟ ہم لوگ نہیں کرتے رہے, ہم کنووں کی صفائی نہیں کراتے تھے. اب ہنستا ہنستا پتہ نہیں کون سے ہم شکار ہو گئے سارے کے سارے کہ جناب اوپر سے ہی حکم آئے گا, جو ہماری بیسک رسپانسبلٹیز تھی ہم نے چھوڑ دی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ گزارش ہوگی کہ صادقہ آباد سے کون ہے؟ آپ سی او ہے. آپ نے کبھی جا کے احمد پور لمبا والے وہ دیکھے ہیں پانی واٹر سپلائی ٹیوبویل دیکھے کتنے؟ ٹھیک ہے, ان کمپیریزن ٹو دیٹ ایف ایف سی کا کتنے؟ نہیں ایف ایف سی کا وہاں پہ ایک ہی تھا, اور ہمارے 11 میں سے جو پروڈکشن تھی نا جی وہ ہارڈلی ایک یہ لاکھ پمپ جتنی پانی صرف دیتا تھا, اور باقی اور صرف اس میں یہ تھا کہ جو مجھے انجینئر کی بات سے سمجھ آئی کہ موٹر کی الائنمنٹ ایشو ہے, وہ جوں خراب ہوتی ہے ان کی ایک ٹربائن پوری مل کو بھی چلا رہی تھی, ان کو پانی بھی دے رہی تھی. لیکن صادقہ آباد میں جو گورنمنٹ واٹر سپلائی ہے ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہے سر. کبھی کوشش اگر یہ کریں گے نا سارے مل کے ایک ٹیم بن کے تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. اب جب ہم لوگ سر اسکیم لیتے ہیں نا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے, ہم لوگ تو ایک بڑا بہانہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ جی یہ پبلک ہیلتھ نے بنائی تھی اور جناب یہ بھی تھا. وہ ہر اسکیم کے ساتھ جو وہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے بروشرز آتے ہیں, اس کے اوپر 2 چیزیں کیٹیگوریکلی لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو ٹیمپرری شٹ ڈاؤن کب کرنا ہے, اور ایک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پرماننٹ شٹ ڈاؤن. پرماننٹ شٹ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مستقل بند کر دیا جائے مینٹیننس پرپز کے لیے. ٹیمپرری شٹ ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی گلینڈ ہو رہی ہے, جو اس کو جو پانی کی لیکیج ہے اس کو بند کرنا ہے ہر مہینے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے, پھر ہر 6 مہینے کے بعد اسے 2 یا 3 دن کے لیے بند کر کے اوپر ساری کی ساری مشینری کو باہر لانا ہے, اس کی الائنمنٹ کرنی ہے. میں سے یہی ایک سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی بندہ کبھی جا کے سی او کی بھی ذمہ داری ہے, خالی انجینئر کی نہیں ہے, آپ انچارج ہیں, کبھی آپ نے جا کے ٹیوب ویل کی مشین کے اوپر ہاتھ رکھا؟ آپ اپنی گاڑی کو تو ہاتھ رکھتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے گاڑی گرم ہو رہی ہے. مشین بھی ویسی ہی ہے. جب اس کے اندر پلے آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, جب اس کے اندر جو بیرنگز ہے روٹرز ہیں, جب اس کے اندر پلے آنا شروع ہو جائے گا, وہ اس کی ایفیشنسی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں رکھا. ایک خاص حد تک وہ گرم ہوتی ہے, جیسے ہماری گاڑی گرم ہوتی ہے. پھر آپ اس کو 3 گھنٹے چلا لیں, اس کو 5 گھنٹے چلا لیں, وہ آگ نہیں بنے گی. جیسے اس کے جو راڈ ہے وہ اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے یا اس کے بیرنگ نیچے سے جام ہونے شروع ہو گئے ہیں, وہ جام ہو جائے گی. اس کا پہلا جی ایک اس سے بھی ایک ماڈل آ گیا ہے, اسے تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ وہ بہت مہنگا سسٹم نہیں
वो बहुत कम, हाँ जी, तो कम देती है। अच्छा, दूसरा वो एक बाकायदा उसके साथ आपको मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं कि जब भी वो ज़्यादा पावर लेगी तो वो आपको नोटिफाई कर। तो जाहिर है इसमें ओनरशिप की ज़रूरत है, और ओनरशिप में हमें सोचना क्या है कि आया कि वही कि हम यजीद को मानने वाले हैं कि उसे हम जाहिर है कि अगर अवाम का पानी रोकेंगे तो कैसा साल है सर, इसको फील करने की बात है ना, हमारा तो हर स्टेप जो म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी का हर स्टेप वो तो स्वाब के लिए। हमारा सब बात करके गए थे, बहुत बड़ी बात है, पानी बंद हो जाए। मैंने सर एक दफ़ा ये हुआ, मैं फैसलाबाद लगा था तो वहाँ पर एक पुल था करने वाले का, और मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि यार ये गिरने वाला है तो इसके नीचे कुछ जाए, इसको देखें, ये स्लैब रिप्लेस होने वाली है। मैंने सर 1112 को बुलाया, उनका पूरा गैजेट पहना, मे भी ये लोगों में से किसी ने देखी हो वीडियो को, मैं पूरा गैजेट पहन के अंदर घुस गया। सर मेरे मुंह पे किसी जगह पे मुझे गंदा पानी नहीं लगा, किसी ने मेरी वीडियो बना दी। मैंने सर अपनी वो वीडियो अपनी मिसेस को भेज दी। मुझे उनकी कॉल आई कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैं इतना गंदा हो चुका था। कोई तो लोग ऐसे हैं, मैं आप लोगों की सबके लिए सुना रहा हूँ, कोई तो लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सुकून में हैं। तो मैंने कहा आपने गौर से देखा कौन है? कहती नहीं। मैंने कहा ये मैं हूँ। मैंने सिर्फ उसको बताया कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सर कभी घुस के देखें, जो आपका सैनिटेशन वर्कर है वो हम सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल है। कभी कोशिश की कि उसके मसाइल को समझे। मतलब मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम लोगों ने उनका मेडिकल, सर मोस्टली 55 साल की उम्र में मर जाते हैं, ठीक। सर 5 महीने के लिए रिंजा खान गया, सबसे पहला काम ये किया, डीसी साहब होते थे, मेरे ज़हन में नाम निकल गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इनका मेडिकल फ्री किया जाए। वहाँ से हम लोग डॉक्टर पे शामिल नहीं होते, उन्हें डॉक्टर में शामिल करवाया गया। उनको स्कूबा ड्राइविंग के गैजेट्स ला के दिए गए। कभी आपने देखा कि स्कूबा, ये इन लोगों की जिल्द फटी हुई होती है, क्या वो हमारी तरह के इम्पोर्टेंट लोग नहीं हैं? क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? उनको इज्जत देना सीखें, उनके साथ काम करें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से। ये जब आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट छोटे से साइंटिफिक तरीके से उनकी बीट्स बनाएं। पॉपुलेशन इज एसेंस। हर म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी का एसेंस क्या है कि इस इलाके की पॉपुलेशन कितनी है, इसके ऊपर हमने कितने बंदे लगाने हैं, इस यहाँ कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है, इस छोटे पॉइंट से घरों से लेकर इंटरमीडिएट पॉइंट तक का कितना फासला है, आपके पास जो रेडी उठाने वाला है क्या वो रेडी इस काबिल है कि वो कूड़ा उठा लेगी। वहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट से जो आपका फाइनल डिस्पोजल पॉइंट बना हुआ, या कोई आपकी लैंडफिल साइट तो नहीं होगी, वहाँ तक कितना फासला है। छोटी सी एक दिन कागज करके देख लें, मार्किंग करवा लें। हम नहीं कहते कि आप तेल बचाएं, तेल अगर मैं बिल्कुल नहीं कहता तेल बचाएं, लेकिन जितना कूड़ा डेवलप पैदा हो रहा है, हम हर दफा शो करते हैं कि जी रोज का कूड़ा 50 टन डेली उठाया 40 टन, वो 10 टन क़यामत तक मैच नहीं कर पाते। थोड़ी सी काविश, थोड़ी सी आउटसोर्सिंग, कोई नहीं मना करता आउटसोर्सिंग से, हम करते हैं। जब आपका दिल होगा तो इंशाल्लाह आप आउटसोर्सिंग कर लेंगे। थोड़ी सी आउटसोर्सिंग, शहर साफ हो सकता है। ये बड़ी सड़कें नहीं हैं। आपके शहर में जज करना हो ना कि यहाँ पे कितना कूड़ा है, तो छोटे इलाकों में जाके देख लें, कच्ची वादियों में जाके देख लें कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम जज करते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों से कमिश्नर साहब ने गुजरना है, सेक्रेटरी साहब ने गुजरना है,
ویئر ایز جہاں ایک عام آدمی رہتا ہے. سر میں نے لاہور میں آن دا ادر سائڈ آف لاہور ایک ویڈیو بنا کے کمشنر صاحب کو بھیجا. بند کا جو دوسرا طرف تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں. پورے 3 گھنٹے کی ویڈیو تھی. اس کا ٹیزر جو سا تھا سر 7 منٹ کا تھا. کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں, تھوڑا سا ان پٹ کر کے دیں تو جہاں پر سیکٹری صاحب جیسے لوگ, راجہ صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. ان دونوں کی اپریشیشن کے علاوہ آپ خود سیٹسفائی ہو جائیں گے, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. ملک صاحب اور شیخ صاحب ان کا خاص طور پہ کہ یہ تشریف لائے اور بڑے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو جہاں تک میں کچھ نتائج تک پہنچا ہوں, میں آپ کے ساتھ وہ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اوبیسلی وہ ہوتی ہے نیت. کسی بھی آفس کو یا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے کچھ ان پٹ دینا ہے, کچھ کوئی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا, اس نیت کی بہت ضرورت. ایٹ لیسٹ ہم اپنے تئیں تو سیٹسفائی ہوں. تو یہ تو ایک معراج ہے, جیسے انہوں نے ابھی تصویر دکھائی تھی, جیسے یہ باقاعدہ گندے نالے کے نیچے جا رہا ہے. دوسرا, آپ لوگوں کو اس میں خاص طور پہ ایکٹ کرنا مقصود تھا کہ آپ کو پرپز آف یعنی پی این جی او جو نیا جو ہے 2022 کا, تو اس کے بارے میں اپرائز کرنا, خاص طور پہ جو لینڈ یوز رولز ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متعلق قوانین ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپرائز کرنا. اب میری آپ تمام سے گزارش ہوگی کہ یہ گروپ بن جائے گا, یہ آپ کو تمام کو یہ بھیج دیے جائیں گے. یہ آج کا آج ہی نہ رہ جائے کہ جی آپ اس کا بکلیٹ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے بالکل ایسی فارم میں, اگر رات وہ پاور آؤٹیج نہ ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی سب کے لیے یہ کرواتا. اچھا بس وہ آپ کو شیئر ہو گیا, وہ بتا رہے ہیں یہ اس کی بک بھروا کے آپ اس کو ضرور ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ آپ ایک اچھے گورنمنٹ آفیسر کی طرح جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. اس کے علاوہ جو ظاہر ہے یہ جہاں تک ایک بینگ گورنمنٹ آفیسر جو ہے اس کا سب سے اہم پہلو ہے خدمت. اگر آپ ایک دفعہ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کم از کم کچھ لوگ میری ذات سے صبح سے شام تک فائدہ حاصل کر سکیں, تو یہی جو نوکری ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ تمام شرکاء کا بھی بہت مشکور ہوں. ہمارے ریسورس پرسنز کا خاص طور پہ میرے ڈپٹی سیکرٹری بٹو صاحب, زمان صاحب ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ, حسن صاحب, اعجاز, یہ ساروں نے ایک ٹیم ایفرٹ کر کے آبویسلی راجہ صاحب نے ہمیں جو کی پوائنٹس اور سارا وہ ہمیں گائیڈ کیا, ان کا میں بہت مشکور ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے یہ سیشن